اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ پھر اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا اس مقتول کو کس نے مارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ آئے لوگ اور آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو۔ تو پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ گائے کیسے ذبح کریں، مطلب ہمارا ایک بندہ مارا گیا ہے اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ پھر بڑی انہوں نے تعویلیں نکالی اس گائے میں بھی کہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کیسی کیا کرتی ہو، فلاں فلاں، اس طرح کرتے کرتے آخر کار انہوں نے گائے ذبح کی۔ تو اس کا اس سے پہلے رکوع میں جو ہے یہ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے، لیکن انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ پھر ہوا یہ کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کہ یہ فرمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مردے کو جو ہے اس گائے کا ٹکڑا مارو۔ پھر ایسا ہی ہوا، پھر وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم آج اس چیز میں جو ہے نا ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں ایک دوسرے پر وہ بات ڈالنے لگے، فیہا اس قتل کے بارے میں تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، جھگڑنے لگے، تم آپس میں ایک دوسرے پر تم بات ڈالنے لگے۔ واللہ، اور اللہ، مخرجن، ظاہر کرنے والا تھا، ما، جو تم تھے، تکتمون، چھپانے والے، جو تم چھپا رہے تھے، جو تم چھپانا چاہتے تھے، اس قتل کو گڑ کرنا چاہ رہے تھے، ایک دوسرے پر ڈالنا چاہ رہے تھے، اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، نہ مطلب ہم نے، فقول کہا، ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس کو، یعنی کہ ہو مراد مردہ کو، اس مردے کو مارو، ببعضها، اس گائے کا ٹکڑا، اس کا بعض ٹکڑا، بعض حصہ جو ہے گائے کا، وہ اس مردے کو مارو۔ اس کو یعنی کہ انہوں نے ٹچ کیا، مارا اسے تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردے، ویریکم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل رکھو، تاکہ تم سمجھو۔ اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ قیامت کے دن بھی جو ہے گائے ذبح کی جائے گی، اس کے ٹکڑے جو ہیں مردوں کو مارے جائیں گے، پھر مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ منکرین قیامت کو ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ مردہ زندہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی مردوں کو بھی ہے قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے، اس مردے کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہے، جو بھی انسان مر چکے ہیں مردے، ان کو وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ پھر اس جگہ پر یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ایسے ہی قدرت ہے، تو یہ سارا سین کیوں کروایا گیا، مطلب گائے ذبح کروائی گئی، وہ تو بغیر ان کے ذبح کیے بھی قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس میں وہ عاجز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو کر سکتے تھے یہ کام، پھر یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ایسے ہی وہ بندہ بتا دیتا، ایسے ہی وہ بندہ اٹھ بیٹھتا بغیر کسی گائے ذبح کیے، تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی ضرورت یا مجبوری کے تحت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ضرورت یا مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے۔ اس ہر واقعے میں کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہی احاطہ علم میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کر سکیں، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں بھی آئے۔ ٹھیک ہے، اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی جو حکمتیں پنہاں ہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم ناقص العقل انسان ہیں، ہمیں اتنی پوری فوقیت نہیں دی گئی تمام علوم کی، ہر چیز کی جو ہے، تو اللہ ہی حکمت جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت پنہاں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس بحث میں پڑھ کر اپنی عمر جو ہے وہ کر لگانے کے بہتر طریقہ ہے کہ انسان تسلیم کرے اس چیز کو جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہ الحق من ربہم، وہ سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ کرنے کے بعد، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد۔
یہودیوں تمہیں تو یہ ایسے واقعات جو ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا، تمہیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے اوپر جو آزمائشیں، جو بھی تمہارے اوپر آفتیں، مصیبتیں، انعامات کچھ بھی آیا، تمہارے دل جو ہیں مزید سخت ہوتے گئے، سخت ہوتے گئے۔ تم بجائے اس کے کہ تم اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے، تم اور اکڑ گئے۔ اس طرح اب بھی ہوتا ہے کہ جیسے انسان پر، ظاہر انسان ہیں، ان پر جب آزمائشیں آتی ہیں، بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعض انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید جھک جاتے ہیں، قرب حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور بعض انسان جو ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اور زیادہ ڈٹھائی میں بڑھتے ہیں، انسانیت پر ظلم کرنے میں بڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان پر جتنی آزمائشیں یا کچھ بھی ان پر ہوا تو وہ مزید جو تھا اس پہ، اگر ان پر انعامات آئے تب بھی وہ مزید اکڑتے گئے، اگر ان پر کوئی مصیبت آئی تب بھی وہ مزید اکڑتے ہی گئے، ان میں کوئی جھکاؤ نہ آیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وان من الحجارۃ، بے شک پتھروں میں سے، لما یتفجر، کچھ ایسے پتھر بھی ہیں، یتفجر، کہ اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، اس پتھروں سے، الانہار، نہریں یا چشمے، اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں، وان منہا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما یشقق، البتہ یشقق، وہ شک ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں، فیخرج، پس نکلتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی، یعنی کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ وہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی کہ تم میں، اے یہودیوں، تم میں اتنا بھی نہیں ہے کہ تم انسانیت کی دکھ دیکھ کر پگھلو، یعنی کہ وہ پتھر بھی جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے پانی نکل رہا ہے، ان سے نہریں نکل رہی ہیں، وہ بھی اللہ کے ڈر سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں البتہ، يَهْبِطُ، جو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، تم میں یہ چیز بھی نہیں ہے، یعنی کہ تم اتنے سخت ہو چکے ہو، یہ گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہو، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، اس چیز سے، تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں مسلمانوں کو، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں، یہ حمزہ کا مطلب تھا کیا تم اب بھی امید رکھتے ہو، تمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ وہ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کو وہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، ان سارے واقعات و حالات کے بعد، ان کے سارا بنی اسرائیل کو جاننے کے بعد، یہودیوں کو ان سب کو جاننے کے بعد، کیا تم اب بھی امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر؟ وَقَدْ كَانَ، اور بے شک تھا، فریقون، ایک گروہ، ایک جماعت تھی، منہم، ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی کہ وہ تورات کو سنتے تھے انبیاء کی زبانی، لیکن ثم، پھر، یحرفونہ، وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ذالک، من بعد عقلوہ، ما عقلوہ، سمجھ جانے کے بعد وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ یہ نہیں ہو رہا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا سمجھ جانے کے بعد وہ تحریف کرتے تھے، اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، یہ منافقین یہودی جو تھے، یہودی منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض، إِلَى بَعْضٍ، طرف بعض کے، ان کے جب آپس میں خلوت میں وہ ملتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیوں تم ان کو بتا دیتے ہو، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کیوں بتا دیتے ہو، بما، وہ جو، فتح اللہ، جو ظاہر کیا ہے اللہ نے، جو منکشف کیا ہے اللہ نے، علیکم، تم پر، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہوئی ہیں تورات میں، تم ان کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ باتیں جا کے کیوں بتا دیتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، یا تاکہ وہ حجت لائیں، دلیل لائیں اس بات کے سبب، ٹھیک ہے، تمہارے خلاف، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، کیونکہ وہ کہیں گے کہ پھر تمہارے اگر تورات میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، قرآن کی خوشخبری، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ افلا تعقلون، پس تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ تم مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتایا کرو، تم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولا یعلمون، وہ کیوں نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں،
وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ وحی نہیں کر رہا نبی کریم کو؟ کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں مسلمانوں کو یہ بات بتا رہا کہ تورات میں سب کچھ ہے، تورات میں انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہے قرآن کریم کی خوشخبری دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی، پیشگوئی کی گئی تھی؟ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی کہ یہ اوپر والی بات تو ان پڑھے لکھے علماء یہودیوں کی ہو رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں امیون، جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتابی علم نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کتاب کو، یعنی کہ وہ تورات کو نہیں جانتے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں الا مگر امانیہ، جھوٹی آرزویں، خیالات پالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہیں وہ مگر گمان کر رہے ہیں، وہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتا ہے وہی سمجھتے ہیں۔ اصل میں ان کو گمراہ کرنے میں ان یہودی علماء کا بھی جو تھا، ان جاہلوں کو گمراہ کرنے میں ان یہودی علماء کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ جیسے ان کو جس راہ پہ لگاتے تو وہ اسی پہ وہی جھوٹی آرزویں اور وہی گمان ان کے خیالی پلاؤ بننے لگتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتابہ، کتاب کو، یعنی کہ کچھ بھی ایسا لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے۔ یہ بھی ان یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کیا کرتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں، لیشتروا، تاکہ وہ خرید کریں، لیں اس سے، مول لیں بھی، اس کے عوض، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی رقم۔ ظاہر ہے ان کو نذرانے کے طور پر جو ہے نقد ملتی تھی، پیسے ملتے تھے، چیزیں ملتی تھیں، تو وہ مسئلے مسائل کو جو ہے گڑ مڑ کر کے، غلط سلط کر کے، پیش کر کے لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو ایک جاہل عوام ہے، جو نہیں اس چیز کو جانتا، تو اس نے تو ویسے ہی کرنا ہے۔ اور ایک یعنی کہ انہوں نے یہودی علماء نے ویسے بھی تورات میں جو تھی وہ ملاوٹیں کر دی تھیں، اوپر سے وہ اپنے یعنی کہ ان پڑھوں کو جو ہے وہ مزید گمراہ کیے جا رہے تھے، کہہ کے کہ بھئی یہ اللہ کی جانب سے ہے، دوسروں کو بھی۔ تو ان کو جن کے جس طرح وہ مجرم ہوئے نہ جاننے والے، تو جو جاننے والے ہیں، یعنی کہ جو تورات کو جاننے والے ہیں اور خود سے وہ لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ ان سے کہیں زیادہ بڑے مجرم ہیں کہ ان کا جرم دگنا ہے۔ ایک تو وہ وبال جو خود گمراہ ہیں، دوسرا دوسروں کو بھی گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ آگے یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید کریں اس کے عوض تھوڑی سی رقم۔ فویل لہم، پس بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت، اس سے جو کمایا ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں کی جو کمائی ہو رہی ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی وہ بربادی کا سبب ہے۔ وویل لہم، اور بربادی ہے یا خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے، یکسبون، جو وہ کما رہے ہیں، اس کے عوض جو ان کو مل رہا ہے، جو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لیے بربادی ہے۔ پھر آگے کیا، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز ہم کو نہیں چھوئے گی آگ، تمسنا، چھوئے گی، النار، آگ، لن، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، یعنی کہ ہم جہنم میں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جہنمی ہیں ہی نہیں، یہودی کہ ہم جنتی ہیں۔ آگے قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ بھئی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے یا نصارہ کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایسی بات آتی ہے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباء، ہم اس کو پیارے ہیں، ہم یعنی کہ جنتی ہیں، ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں، پہلی بات آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی بھی صحیح، یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آگ میں گئے بھی صحیح، جہنم میں گئے بھی صحیح، تو ہم کو الا ایام معدودہ، ٹھیک ہے، مگر چند گنتی کے دن میں، یعنی کہ ہمارے جو گناہ ہو گئے وہ دھل کے، جب جو بھی گناہ کرتے ہیں یا کچھ ہوا ہے ہم سے اگر، تو وہ جب گناہ پاک ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں گے، یعنی کہ ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، مگر چند گنتی کے دنوں میں، جتنے دن ہم نے گناہ کیے یا جتنے ہمارے گناہ تھے۔ وہ مسلمانوں والی بات ہے، جس طرح اب ہمارے خوش فہم مسلمان بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں جنتی ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہم بخشے جائیں گے، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی صحیح تو پھر ہم دھل دھلا کے جو ہے وہ واپس جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہی بات جو ہے وہ اس زمانے میں یہودی کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی ڈیٹیل آگے آ جائے گی کہ کون جنتی ہے،
کون جہنمی ہے، کس نے دائمی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے قرآن میں کہیں بھی یہ تیسرا راستہ نہیں بتایا گیا۔ ہمارے قرآن میں ایک راستہ جنت کا ہے، ایک جہنم کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ بھئی جنت سے پھر جہنم میں جائے گا یا جہنم سے دھل دھلا کے پھر جنت میں آئے گا۔ ایسا کسی کے بارے میں بھی، نہ یہودیوں کے بارے میں، نہ مسلمانوں کے بارے میں قرآن کریم میں کہیں کوئی بھی ایسی آیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ قُلْ اتخذتم، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، اس کی ڈیٹیل، اس کو ایکسپلین جو ہے نا وہ مزید اگلی آیت کریں گی۔ فلن یخلف اللہ، پر ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ عہدہ، اپنے وعدے کی۔ اے یہودیو، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جنتی ہو، یا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم جہنم میں جانے کے بعد، تمہارے گناہ دھلنے کے بعد تم دوبارہ جو ہے جنت میں جاؤ گے؟ تمہارا کوئی وعدہ ہے؟ تم نے لیا ہے کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ سے؟ ام تقولون، تم کیوں کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ایسی باتیں تم اللہ پر کیوں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اپنی طرف سے کیوں بنا رہے ہو یہ باتیں؟ ایسی ہے ہی نہیں۔ ان کی تورات میں یہ بات نہیں تھی، وہ کہتے تھے۔ ان کے نبی نے یہ بات نہیں کہی تھی، وہ کہتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہمارے قرآن میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے بھی صحیح، گناہ گار مسلمان جہنم میں جائیں گے بھی صحیح تو وہ دھل دھلا کے دوبارہ جنت میں آئیں گے۔ ہمارے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ بلا، اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں، من کسبا، جس نے بھی کمائی، سیئۃً، برائی، ٹھیک ہے۔ یہ معنی میں نا پوری لوگ آ رہے ہیں، مطلب جو بھی گناہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی، یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ یہودی گناہ کریں گے یا عیسائی گناہ کریں گے یا صابی یا کوئی بھی قوم گناہ کرے گی تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی کہ فرض کرو اگر کوئی کسی نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے عمل نہیں ہے، وہ ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے، اس طرح کی مثالیں ہم آج بھی بہت سارا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ منہ بولے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ان میں کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں انسانیت کی، مسلمان ہونے کی۔ تو اس میں وہ ہر چیز، ہر وہ انسان آ رہا ہے جو گناہ کر رہا ہے۔ اس میں کسی کی وہ تقسیم نہیں ہے کہ یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے یا فلاں فلاں، نہیں۔ بلا، ہاں ہاں، من، جس نے بھی کسبا، کمائی، سیئۃً، برائیاں، اس نے بھی برائیاں کمائیں، جس نے بھی برے عمل کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ طائب نہیں ہوا، اس نے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوسری دفعہ توبہ نہیں کی، وہ دوسری دفعہ اس نے کیا۔ گناہ انسان جب کرتا ہے شروع میں اس کو جھجک ہوتی ہے، شروع میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ یہ ہیبٹ بن جاتی ہے تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، اور ایسے ہم نے کئی مثالیں دیکھی ہیں، کر رہے ہیں لوگ ایسے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے بھی گناہ کمائے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے، اس کی کوتاہیوں نے، خطایاؤں نے، جو ہے گمراہیوں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا۔ مطلب یہ کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، وہ دوبارہ اس نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ دیکھیں، ایک انسان ہے، آخر ہر انسان سے گناہ سرزد، غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رجوع کرے اور دوبارہ نہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا تو معافی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ گناہ ہے اگر اس سے ہو چکا ہے تو وہ معافی مانگے، اور دوبارہ نہ کرنے کے لیے کہ آئندہ میں دوبارہ نہیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے پھر میں معافی مانگ لوں گا، اب میں گناہ کر رہا ہوں، تو ایسی معافی بھی کبھی نہیں قبول ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کمائی گناہ، برائیاں کمائیں اور گھیر لیا اس کو اس کی برائیوں نے یا خطاؤں نے، گناہوں نے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ اولئک، فاولئک، پس یہی لوگ، اصحاب النار، جہنمی لوگ ہیں۔ اصحاب مطلب لوگ، النار جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اب اس میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ دھل کے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ یہاں کلیئر کٹ بات ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور وہ اس دلدل میں پھنسے گا، وہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آمنو کہا ہے وہاں یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ عملوا الصالحات بھی کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آمنو تو بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ عملوا الصالحات کوئی ہوتا ہے،
اصل بات یہ ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کرنے کی، یہ تو ایک دفعہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اصل بات تو عمل سے بنتا ہے، منہ زبان ہلانے سے تو کوئی انسان نہیں تھکتا نا، زبان تو وہ منافقین بھی ہلا دیا کرتے تھے کہ ہم آمنا ہیں، ٹھیک ہے، تو اصل کام تو عامل الصالحات ہوتے ہیں، اصل کام تو وہ کرنا ہوتا ہے، جو انسان سردی گرمی دھوپ چھاؤں، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ عمل کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لا رہا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ رہا ہے، اصل چیز تو مشکل تو چیز یہ ہے، زبان ہلانا تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، تو جو عامل الصالحات جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ آمنو تو اس کے ساتھ فوراً سے لگا ہوا ہے کہ عامل الصالحات، ایسے صرف آمنو کہنے سے جنت نہیں مل جانے والی، جنت کوئی ایسے سستی نہیں کھڑی، آپ خود سوچیں ذرا انسان کہ جب ہم کسی پوش ایریے میں اپنا گھر بناتے ہیں، زمین لیتے ہیں، تو اس کے لیے ویسے بھی انسان کے لیے ایک مکان بنانا بہت آج کل کے ویسے بھی انسان کے لیے جو ہے بہت مشکل ہے کہ گھر بنانا، لیکن وہ گھر پھر اگر کسی پوش ایریے میں وہ بنانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے اس کو پہلے زمین ہی بہت مہنگی ملے گی، پلاٹ ہی بہت مہنگا ملے گا، پھر اس پر جو وہ بنائے گا وہ اس کے لیے، تو آپ ذرا اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اگر دنیا میں انسان اگر کسی اچھی جگہ پہ رہنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کا گھر بنانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جنت کوئی سستی چیز کھڑی ہے؟ جنت ایسے ہی مل جائے گی سب کو، جس کے لیے انبیاء تک نے قربانیاں دی، انبیاء جو گناہوں سے پاک وہ بھی اتنی محنتیں کر کے گئے اس دنیا میں، تو کیا عام انسان جو ہے وہ بغیر محنت کے وہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا اور اس کا بھی گھر جنت میں ہوگا، اور جو کما رہا ہے جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی گھر جنت میں ہوگا؟ یہ عقل مند کے لیے یہ چیز سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ نہیں فلاں جگہ پہ یہ ایسے ہے، فلاں جگہ پہ، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب جس کی شروعات ہی لا ریبہ سے ہوئی ہے کہ یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، اگر اس میں وہ چیز کوئی چیز کلیئر آپ کو مل رہی ہے تو آپ دوسری طرف دیکھنا ہی کیا انسان، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف پھر وہ دیکھے ہی کیوں، جب وہ ایک چیز اس کو قرآن جس کی سٹارٹنگ لائن یعنی کہ کتاب کی جو ہے لا ریبہ فی سے ہو رہی ہے، تو وہ پھر کیا سوچتا ہے، یہ کہ قرآن ہے وہ جس میں شک نہیں ہے، اور کتابیں تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اگر انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہے ہیں جو آمنو ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی لوگ ہیں، پھر کیا ہوگا، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، مطلب یہ کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہم فیہا خالدون رہیں گے، یہ بات کلیئر ہو گئی، جو جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں تو ہمیں کوئی بھی تیسرا راستہ تو دکھ ہی نہیں رہا نا کہ بھئی جہنمی جنت میں آ جائیں گے یا جنتی فلاں فلاں ہو جائیں گے، اس میں تو کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں، تو ہم کن خیالوں میں، ہم کن شارٹ کٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس وہم سے، اس خوش گمانی سے نکلنا ہوگا کہ کوئی جنت جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے، جنت کا گھر جو ہے وہ کوئی اس طرح سستا نہیں ہے کہ وہ بدعمالیاں کرنے سے بھی انسان کو مل جائے گا، جنت کے لیے بہت کمانا پڑتا ہے، جنت کے لیے صالح اعمال کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اعمال صالحہ کی جو ہے توفیق دے کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی ہیں، بتا دیے ہیں دو راستے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو عمل کرنے کی توفیق دے۔